بالخصوص اسرائیلی صہیونی جو ہیں یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے خائف ہیں، جبکہ یہ کافر اعظم دجال اعظم کہتا ہے کہ میں وہ امام مہدی نہیں ہوں جو اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ ہمیں ایک سوال موصول ہوا جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ شیعہ کا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے، یعنی ان کی ولادت، ان کی غیبت اور ان کے ظہور کے بارے میں شیعہ کا کیا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کافر اعظم مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے بھی دعویٰ مہدویت کیا تھا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے جھوٹے ہونے پر شیعہ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عزیزان محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے 12ویں منصوص من اللہ اور معصوم امام ہیں، اور آپ 255 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لے، یعنی آپ کی ولادت باسعادت 255 ہجری میں ہے۔ اس کے بعد 260 ہجری میں اپنے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے فرائض امامت سنبھالے۔ پھر 260 ہجری سے تقریباً 330 ہجری تک کا زمانہ غیبت صغریٰ کا ہے، اور اس کے بعد کا زمانہ غیبت کبریٰ کا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آج بھی امام مہدی علیہ السلام زندہ ہیں، مگر پردہ غیبت میں موجود ہیں۔ اب امام مہدی علیہ السلام ظہور کب فرمائیں گے؟ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ قرب قیامت، یعنی قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے، اور آپ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے تمام باطل اور طاغوتی قوتیں، بالخصوص اسرائیلی صہیونی جو ہیں، یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے خائف ہیں۔ اس پر ہم علیحدہ سے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے۔ اب رہی بات کہ کافر اعظم مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے جھوٹے ہونے کی شیعہ کے پاس کیا دلیل ہے، تو پہلی دلیل، اس کافر اعظم نے دعوی نبوت کیا۔ دوسری دلیل، اس کے بیان میں تضاد ہے۔ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ امام مہدی نے آنا ہی نہیں ہے، امام مہدی کے آنے کا منکر ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ میں وہی امام مہدی ہوں جس کے آنے کا لوگوں کو انتظار ہے۔ یہ تضاد بیانی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے، جبکہ یہ کافر اعظم دجال اعظم کہتا ہے کہ میں وہ امام مہدی نہیں ہوں جو اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ عزیزان محترم، کتاب روحانی خزائن اس دجال کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اب اس روحانی خزائن کی جلد 3 صفحہ نمبر 343 پر لکھا ہے، یہ بات یاد رہے کہ شیعہ لوگ امام مہدی کی نسبت بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہونے کی حالت میں ہی ایک غار میں چھپ گئے اور مفقود ہو گئے اور قریب قیامت ظاہر ہوں گے، اور سنت جماعت کے لوگ ان کے اس خیال کو باطل تصور کرتے ہیں، اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 100 برس کے بعد کوئی شخص زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سنت جماعت کا یہ مذہب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور آخری زمانہ میں انہی کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا، لیکن محققین کے نزدیک امام مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن کی جلد 21 صفحہ نمبر 356 پر ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و اطرتی وغیرہ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں، پھر اس سے آگے لکھتا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں وہ تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب مرزا دجال کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی امام مہدی علیہ السلام کے آنے پر حدیثیں دلالت کرتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میں ہی وہ امام مہدی ہوں، اور کہیں کہتا ہے کہ میں وہ امام مہدی نہیں ہوں کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوگا۔ عزیزان محترم، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 344 پر لکھا ہے کہ اہل سنت ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص 100 برس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، لہٰذا امام مہدی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ حدیث متعدد کتب اہل سنت میں موجود ہے، مگر ہم اختصار کی خاطر صرف 2 کتابوں سے اسے پیش کریں گے۔ پہلی کتاب فتح الباری بشرح صحیح بخاری، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 272 ہے۔ اس پر لکھا ہے فقال ارأیتکم لیلتکم ھذہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس رات کو دیکھا؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، کہ اس رات سے 100 برس گزرنے تک جتنے لوگ بھی آج اس دنیا میں موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب اس کی شرح میں ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کی جلد 2 صفحہ نمبر 274 پر لکھا، وقد بینا ابن عمر فی ھذا الحدیث مراد النبی
وَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ عِنْدَ انْقِضَاءِ مِئَةِ سَنَةٍ مِّن مَقَالَتِهِ تِلْكَ يَنْخَرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنُ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ مِّمَّنْ كَانَ مَوْجُودًا حَالُ تِلْكَ الْمَقَالَةِ۔ کہ ابن عمر نے اس حدیث کی جو وضاحت بیان فرمائی ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تھی اس رات جو لوگ موجود تھے وہ 100 برس سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ اہل سنت کی دوسری معتبر کتاب صحیح و مسلم بشرح نووی، اس کی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 90 پر لکھا ہے وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ عِيشِ أَحَدٍ يُوجِدُ بَعْدَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَوْقَ 100 سَنَةٍ، یعنی اس رات کے بعد اب اگر کوئی پیدا ہو جائے یا پیدا ہوا تو اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے کہ وہ 100 برس سے زیادہ زندہ رہے گا یا نہیں۔ اب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 255 ہجری میں ہوئی ہے، لہٰذا آپ اس حدیث سے مستثنا ہیں، آپ اس حدیث میں شامل ہی نہیں ہیں، بس ثابت ہوا کہ مرزا دجال اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔